نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه آخاه هارون وزيرا پارہ نمبر 19 سورہ فرقان رکوع نمبر 4 آیت نمبر 35 تا 40 آیت مذکورہ آیت نمبر 35-36 میں تذکیر بھی ایام اللہ کے اساس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات دی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کو معین و مددگار اور وزیر بنایا تھا، اور ہم نے ان دونوں کو کہا کہ تم دونوں جاؤ ان لوگوں کے پاس جنہوں نے توحید اور اللہ کے وحدانیت کو جھٹلایا ہے اور توحید کے دلائل اور حجتوں کو جھٹلایا ہے۔ اس سے مراد فرعون اور اس کے قوم ہے، اور پھر یہ دونوں حضرات سیدنا ہارون علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے قوم کے پاس پہنچے، سمجھایا، مگر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کی دعوت کو ٹکرایا، انہوں نے بات نہیں مانی، اور جب بات نہیں مانی تو اللہ تعالی نے غرق کر دیا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ آیات نمبر 37 میں قوم نوح کا ذکر ہے۔ قوم نوح نے جب رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو بھی غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے نشان عبرت بنایا، اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب بھی تیار کی۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ قوم نوح کے متعلق فرمایا لما کذبوا الرسل، حالانکہ نوح علیہ السلام کے قوم نے صرف نوح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا، حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت و نبوت اور دعوت کی تکذیب کی، تو جمع کا صیغہ لانے کا کیا معنی ہے اور اس میں حکمت کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایک نبی یا ایک رسول کو جھٹلانا تمام انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے کے مترادف ہے، چونکہ اصول دین میں سب انبیاء علیہ السلام مشترک ہوتے ہیں، اس لیے کسی ایک نبی کو جھٹلانا سب انبیاء کے جھٹلانے کے حکم میں ہے۔ شریعت مطہرہ دین اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ ہم تمام انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں، تمام کتابوں کو مانتے ہیں، تمام فرشتوں کو مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آیات نمبر 38 میں قوم عاد، قوم سمود اور اصحاب الرس کا تذکرہ ہے۔ رس لغت میں کچے کنویں کو کہتے ہیں۔ اصحاب الرس کے حوالے سے راجح قول جو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ اصحاب الرس وہ ہے جو قوم سمود کے کچھ لوگ تھے اور جو کسی کنویں میں آباد تھے، اس کو اصحاب الرس کہتے ہیں۔ ان کے عذاب کی کیفیت کے بارے میں قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں حوالہ اور تذکرہ نہیں ہے قذافی بیان القرآن، لیکن اس کے اس حد تک اس کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ وقرونا بین ذلک کثیرا،
قوم عاد قوم سمود کے بیچ بیچ میں بہت سارے امتوں کو بھی ہلاک کیا، اور آیت نمبر 39 میں فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے عجیب عجیب مؤثر اور بلیغ مضامین بیان کیے، اور جب ہم نے امتوں کو دعوت دی، امتوں کو سمجھایا، اور امتوں نے جب ہمارے بات نہیں مانی تو ہم نے اس کو تس نس کر دیا، تباہ برباد کر دیا۔ اور یہ کفار مشرکین ملک شام کے سفر پہ اسی بستی سے گزرتے ہیں جس قریہ کو بری طرح برباد کیا تھا اور جس پر پتھر برسائے گئے تھے، اور اس قریہ سے مراد صدوم ہے، قوم لوط مراد ہے۔ آیا یہ لوگ اس بستی کو نہیں دیکھتے، عبرت نہیں پکڑتے کہ کفر اور شرک اور تکذیب کو چھوڑ دے، جس کے بدولت دیگر اقوام جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود۔ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ یہ لوگ جی اٹھنے کی امید بھی نہیں رکھتے، یعنی آخرت کے منکر ہے، اس لیے کفر کو موجب سزا ہی قرار نہیں دیتے، کفر کو گناہ نہیں سمجھتے، اور اس لیے ان کی ہلاکت کو، کفر کو اور کفر کے وبال کو وبال نہیں سمجھتے، بلکہ ان تمام امور کو امور اتفاقیہ سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ہوتا رہتا ہے، جنت منت کچھ نہیں ہے، کوئی باغ باغیچہ ہے۔ آج بھی پڑھے لکھے جاہل اسلام پر، دین اسلام پر عجیب عجیب قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں عذاب قبر کے حوالے سے، اور یہ تو اپنے عقل و دانش کے مطابق بات کرتے ہیں، حالانکہ عقل جو ہے انسانی زندگی میں یہ خود کفیل نہیں ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا، تحقیق کے ساتھ ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب التورات، تورات، وجعلنا، اور بنایا تھا ہم نے معہو اس کے ساتھ، اخاہ اس کے بھائی ہارون، ہارون علیہ السلام کو، وزیراً مددگار۔ فقلنا، پس ہم نے کہا اذهبا، تم دونوں جاؤ، تثنیہ کا صیغہ ہے، الى القوم الذین، اس قوم کے طرف، الذین کذبوا بآیاتنا، جس نے جھٹلایا ہے ہمارے آیتوں کو، فدمرناہم، پس ہم نے سب کو ہلاک کر دیا، تدمیراً بری طرح، وقوم نوح، اور قوم نوح کو، لما کذبوا الرسل، جب اس نے جھٹلایا رسولوں کو، اغرقناہم، ہم نے غرق کر دیا ان کو، وجعلناہم، اور بنایا ہم نے انہیں، للناس، لوگوں کے لیے، آیتاً، نشانے، وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے، للظالمین، ظالمین کے لیے، عذاباً علیما، درناک عذاب، وعاداً، اور قوم عاد، وثموداً، اور قوم ثمود، واصحاب الرس، اور کنویں والے، وقروناً، اور قوموں کو، بین ذالک، ان کے درمیان، اس عرصہ کے درمیان، کثیراً، بہت ساری، وَكُلًّا ضَرَبْنَا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے بیان کی، الامثال، مثالیں، وَكُلًّا، اور ہر ایک کو، تبرنا، ہم نے مٹا دیا ہے، تدبیراً، تباہ کر کے، وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور وہ آئی ہے، عَلَى الْقَرْيَةِ، اس بستے پر، الَّتِي أُمْطِرَتْ، جس پر برسائی گئی تھی، مطر السوء، بری بارش، پتھروں کی بارش، أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہے اس بستی کو، بل کانو، بلکہ یہ لوگ، لا یرجون، امید نہیں رکھتے، نشوراً، دوبارہ اٹھائے جانے کی۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔